جب ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے تو ہمیں صرف فیشنز کا ہی نہیں پتہ چلتا، ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ریلیشن شپ کو کیسے اچھا بناتے ہیں، اور ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ خوش کیسے رہتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ رات کو جلدی کیسے سوتے ہیں، اور کیسے عادت بگڑتی ہے، راتوں کو دیر تک جاگنے کی عادت پڑتی کیسے ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتا، اگر کوئی بیمار ہے اور مدد نہیں لینا چاہتا، تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں لوگوں کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو وہ ڈاکٹر پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ڈائبٹیز ہوتی ہے تو 5 سال ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھتے۔ الکوہل کا مسئلہ ہو تو وہ کہتے ہیں سارا زمانہ پاگل ہے، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ تو اگر آپ سمپلی لکھیں کہ فلاں مسئلے میں ہاؤ ٹو ہیلپ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ، تو اس کا جو میجر سبجیکٹ آئے گا وہ انٹرونشن ہے۔ اور انٹرونشن یعنی مداخلت، یعنی دخل دینا، یہ ایک سائنس ہے۔ ایک دخل دینا جھگڑا بھی ہے کہ کسی کے کام میں آپ دخل دیں، آدھے گھنٹے میں آپ ہاتھا پائی ہو چکے ہوں گے۔ تو کوئی کام اگر نہیں کرنا آتا، اگر آپ کھانا بنانا جانتے ہیں اور مٹن کڑھائی بنانی آتی ہے تو سب پسند کریں گے، لیکن اگر کسی نے کبھی مٹن کڑھائی نہیں بنائی اور پہلے دن بنائی ہے تو وہ جل جائے گی اور وہ خود ہی کھائے گا۔ مداخلت یعنی انٹرونشن، کسی کام میں دخل دینا، اور دخل پھر کس کام میں دینا۔ ایک تو دخل دینا ایک سبجیکٹ ہے، پھر کیا نشے کی بیماری میں دخل دینا ہے، یا بائیپولر ڈس آرڈر میں دخل دینا ہے، یا آپ نے کسی کی آمدنی میں دخل دینا ہے، یا آپ نے کسی کی ڈیلی ہیبٹس میں دخل دینا ہے۔ تو یہ کام جب آپ کرنے نکلتے ہیں تو پہلے آپ کو کرنا آنا چاہیے۔ اور بیسٹ چیز یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ سہولت بہت حاصل ہے، اور اس کا گریٹیٹیوڈ کوئی نہیں ہے، چونکہ زیادہ تر آپ میں سے اسی زمانے کے ہیں، اور ان کو بچپن سے ہی پتہ ہے کہ گوگل کوئی چیز ہوتی ہے اور یوٹیوب کوئی چیز ہوتی ہے، تو گریٹیٹیوڈ کہاں سے آئے گا۔ لیکن ہمارے جیسے لوگ جب ٹین ایج میں تھے تو ہمارے لیے کوئی گائیڈنس کی سورس نہیں تھی، پکی سورس۔ زیادہ سے زیادہ آپ لائبریری کی طرف ریفر کر سکتے تھے، اور جب آپ لائبریری میں جاتے تھے تو آپ کو ہزاروں کتابیں شیلفوں میں نظر آتی تھیں، پھر آپ اپنی مطلوبہ کتاب تک پہنچتے تھے، اور پھر وہ الف لیلہ کی داستان شروع کرتے ہیں، اور پھر کتاب کے صفحہ نمبر 179 پہ آپ کے کام کی چیز ہو۔ تو مجھے بتائیں پھر اتنا کون کرے۔ لیکن آج آپ گوگل پہ لکھتے ہیں اسٹریٹ وے، بس تھوڑا سا اپنے سوال کو اچھا کر کے لکھ لیں، اور اگلے 1.5 گھنٹے میں آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ اور پھر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آفن آپ اسی مسئلے کو سرچ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس مسئلے کی اچھی سورسز کیا کیا ہیں۔ ظاہر ہے یورپ اور امریکہ اچھی سورسز ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایڈکشن کا معاملہ ہے تو منیسوٹا یونیورسٹی اور یوٹا یونیورسٹی سے آپ کو مدد ملے گی، اور اگر کوئی میڈیکل معاملہ ہے تو بوسٹن سے آپ کو مدد ملے گی، اور کسی چیز کے بارے میں آپ کو کوئی اسٹیٹ اور کسی چیز کے بارے میں کوئی اسٹیٹ۔ امریکہ میں 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں، اور ہر ریاست کسی نہ کسی چیز کے لیے ممتاز ہے۔ اور ابھی 10 سال پہلے تک میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ کسی کو نہیں پتا کہ ہماری ہمسایہ ریاست میں کون سا اچھا کام ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے پتا تھا کہ کس ریاست میں اچھا کام ہو رہا ہے، اور وہ وہاں موجود رہتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے واقفیت نہیں تھی۔ اب بالکل حالات وہ نہیں رہے، کیونکہ گوگل نے گلوبل ویلیج کو بڑی تقویت دی ہے، اور یوٹیوب نے، اور سوشل میڈیا، اور آپ روزانہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو پہلے 15 منٹ کے اندر آپ اپنا سمارٹ فون اوپن کرتے ہیں اور آپ فیس بک پہ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو کئی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے خود بخود آنے لگتی ہیں، اور آپ کے پاس ایک چوائس ہے کہ اگر کوئی بات اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو وہیں کلک کر دیں کہ ایسی باتیں نہیں چاہیے۔ تو آپ کے پاس ایک چوائس ہے، ایک کراس ہوتا ہے
آپ اس کو کلک کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی طرف سے یا اس جیسی پوسٹ، دونوں آپشنز ہیں، اور وہ نہیں کرنی. اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ برا کیوں منایا، پھر پوچھتے ہیں کہ برا کیوں منایا، تو آپ کہتے ہیں کہ سپیم تھا، ہیرسمنٹ تھی، یا اس میں فلاں خرابی تھی، اس میں وائلنس تھا. تو وہ آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد وہ آپ کی طبیعت کو بھانپ لیتے ہیں کہ آپ بھلے مانس آدمی ہیں اور آپ کس قسم کی چیزیں چاہتے ہیں. تو وہ آٹومیٹیکلی کسی نہ کسی طرح سے آپ کی حرکتوں کو، آپ کی کلکنگ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو آپ کے مطلوبہ جو چیزیں ہیں وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے ان سے، وہ ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بڑا خاموش پروسیس ہے اور یہ مفت کا بھی ہے. سب سے بڑی خرابی اس میں یہی ہے کہ یہ مفت کا پروسیس ہے، جس کی وجہ سے ہم قدر نہیں کرتے اس چیز کی. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.